بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت ہم موجود ہیں شیرپاؤ کالونی میں۔ 2 دن پہلے ایک نہایت ہی المناک حادثہ پیش آیا مواج گوٹھ میں، جب ایک خاندان خوشیوں میں شرکت کرنے گیا اور غم سمیٹ کر واپس لوٹا۔ اور کیا لوٹا، اجڑا وہ خاندان آج اسی خاندان کا سوئم ہے جس میں 14 افراد ایک ہی خاندان کے خواتین اور بچوں پر مشتمل تھے۔ سوئم کے موقع پر بہت سی سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات یہاں موجود ہیں۔ ANP کے ضلعی عہدیدار فضل ربی صاحب سے ہم اس وقت بات چیت کریں گے۔ فضل ربی صاحب، جتنی مذمت کی جائے اس حادثے کی کم ہے، کن الفاظوں میں آپ بیان کریں گے؟ الفاظ میں ایسے ظلم کو اور مذمت بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ اتنا بڑا ظلم، خواتین اور شیرخوار بچے گود میں ایک پروگرام سے واپس آ رہے تھے تو اس میں یہ بلاسٹ ہوا، بم پھینکا گیا۔ پیورلی دہشت گردی کا واقعہ ہے، کیونکہ ہم فرمان بھائی ان کی فیملی کو جانتے ہیں، انتہائی نفیس آدمی ہیں، پڑھی لکھی فیملی ہے، اور تقریباً کوئی 30-35 سال سے ہمارے عوامی نیشنل پارٹی سے وابستہ ہیں۔ اچھا، یہ موقع عین 14 اگست کے دن پیش آیا، تو آپ کس تناظر میں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس حادثے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ انتہائی کرب اور قیامت صغریٰ کا منظر تھا، یوم آزادی کا دن تھا، اور بچوں کو آپ نے ان کی لاشوں کو اپنے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ان کی گالوں پہ پاکستانی پرچم تھے۔ اور ہم تو حکومت سندھ سے اور وفاق سے انتہائی مایوس ہیں کہ انہوں نے نہ یہاں پہ CM صاحب پہنچے ہیں، نہ یہاں پہ کوئی وفاق کے بڑے پہنچے ہیں، یا DC صاحب اور SSP لیول کے لوگ سر یہاں کے دعا کر کے چلے گئے ہیں۔ اور ظلم اور اس کی بات یہ ہے کہ آج تیسرا دن ہے، آج FIR کٹی ہے مدیت میں معراج بھائی کے، آج FIR کٹی ہے۔ اس سے پہلے 2-3 سیشن ہوئے آئے ہیں یہاں پہ، لیکن ہم مطمئن ہم یہ نہیں کر سکے ہم۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ معراج محمد خان سواتی صاحب موجود ہیں، جماعت اسلامی کے رکن بھی ہیں، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے پورے خاندان کے اوپر یہ بجلی گری، یہ قیامت صغریٰ ان کے ساتھ پیش آئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں ان سے کیا سوال کروں اور کس طرح سے بات کا آغاز کروں اور کیا پوچھوں۔ معراج محمد صاحب، میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کے دل پر اس وقت کیا گزری، اب کیا گزر رہی ہے، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے ان درندہ صرف انسانوں کے بارے میں اور حکومت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو نہیں بتا سکتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی جو تھی، بس جو اللہ کی مرضی ہے اس پہ ہم خوش ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام لواحقین کو صبر دے، اور ہمارے تمام لوگوں کو، تمام ساتھیوں کو، یعنی تمام پارٹی کے لوگوں اور ہمارے شیرپاؤ اور پورے کراچی کے لوگوں نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمارے ساتھ کھڑے رہے، یعنی شاہ جان بھائی سے لے کر کچکول اور تمام ساتھی بڑھ چڑھ کر لوگوں نے ہمارے غم بانٹے، تو میں ان کا تو پہلے شکریہ بھی ادا کروں گا، آپ لوگوں کا، مالک کا، اور جو اللہ کی طرف سے اس پہ ہم صبر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ میں صبر کرنے کی توفیق دے۔ معراج بھائی، یہاں تمام کا یہی شکوہ ہے کہ ابھی تک نہ یہاں CM صاحب تشریف لائے، نہ وزیر داخلہ آئے صوبائی، اور نہ کوئی بڑی شخصیات یہاں آئیں صوبائی سطح پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اس موقع پر آپ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے تھا اور کس طریقے سے یہاں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی؟ بات صحیح ہے کہ نہیں آئے، ابھی ان کی کیا مجبوری ہے، ویسے رابطے میں ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کے جو لوگ ہیں، شاہ جان صاحب یہاں کی تمام ذمہ داریاں ان کے پاس ہے، شاہ صاحب، اور شاہ جان بھائی بہت اچھی طریقے سے تمام نظام کو چلا بھی رہے ہیں، اور CM سے اس نے رابطہ بھی کیا ہے، اور گورنر صاحب نے بھی رابطہ کیا ہے، اور اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، اللہ بہتر کرے گا، آئندہ کے لیے عمل دیکھیں گے پھر انشاءاللہ۔ جی شفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جب یہ حادثہ رونما ہوا تو ہاسپٹل پہنچنے والی شخصیات میں یہ سب سے پہلے پہنچے۔ آپ جب ہاسپٹل پہنچے تو آپ نے کیا مناظر دیکھے؟ جب مجھے فرمان نے فون کیا کہ اس طرح حادثہ ہوا ہے اور پتہ نہیں ہے کیا وجہ ہے، اور آپ فوراً وہاں پہنچو، تو میں چونکہ صدر میں تھا، تو میں وہاں سب سے پہلے جب پہنچو تو وہاں جس طرح ایک قصاب خانہ ہوتا ہے، ہر طرف بلڈ ہی بلڈ تھا، اور لوتڑے گوشت کے۔ اس کے چند منٹوں کے بعد ان کی فیملی کے لوگ پہنچے، اور جب فیملی کے لوگ پہنچے تو یہ فیملی ان پہ گر رہی ہے، فیملی ان کو اٹھا رہی ہے، ظاہر ہے میں اکیلا تھا وہاں پہ۔ پھر میں نے میسیجز چلائے ANP کے آفیشیل گروپس میں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کی مقامی کے ماڑی کے جیکسن کے آس پاس کے ANP کے ورکر سارے آ گئے۔ پھر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کچکول خان اور یہ پوری ٹیم، جنرل سیکریٹری سلیم بھائی، اوورال تقریباً سارے لوگ آ گئے۔
ये सूरत हाल थी। जब जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, आप पहुंचे तो डॉक्टर्स का रिस्पांस कैसा था? डॉक्टर का रिस्पांस बेहतर था, बेहतर था। हम कोई गलत बात नहीं करेंगे सियासी पॉइंट के लिए। डॉक्टर्स का रिस्पांस बेहतर था, लेकिन चूंकि कैजुअल्टी इस अंदाज में थी कि किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और हम वहाँ अकेले थे। उसके बाद जब यूनुस बुनेरी साहब आए तो उसके बाद और मामलात बेहतर हुए। उसके बाद मिनिस्टर्स वगैरह पीपल्स पार्टी के भी आए। लेकिन यहाँ लम्हे फ़िक्रिया ये है कि आज तीसरा दिन है सोए में और कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचा। नियाज़ यूसुफ़ज़ई साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या इसकी तहकीकात शफ़ाफ़ होंगी, कातिल गिरफ़्तार हो जाएँगे, या फिर हमेशा की तरह तफ्तीश जारी है और फिर फ़ाइल बंद? तो यही होता रहा है इस मुल्क में, इस कराची में, सिंध में, पूरे मुल्क में, कि जहाँ भी वाक़या हो जाता है उसके लिए कमेटी बाकायदा बनाया जाता है और आगे जो है तहकीकात रुकी जाती है। अगर तहकीकात हो भी जाती है तो मीडिया के सामने, आवाम के सामने नहीं लेकर आते। लिहाजा ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत बड़ा साना है, छोटा नहीं है। कराची के सतह पे या पाकिस्तान के सतह पे आप ले लो, एक घर से 14 जनाजे निकलना कोई मामूली बात नहीं है। चाहिए कि यहाँ पर आज सीएम यहाँ पर होना चाहिए था, आज सीएम भी होना चाहिए था और वफाकी वज़ीर दाखिला भी आज यहाँ पर होना चाहिए था। ये खून, ये हमारे बच्चों का ये खून इतना सुस्ता है, अभी तक मैंने नहीं देखा कि बाकायदा वफ़द की शक्ल में या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि वफ़द की शक्ल में यहाँ बंदा आ जाए और यहाँ पर दादरसी करे, वो भी नहीं हुई अभी तक। बाकी तो आप लोगों के सामने टोटल ये जो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर इस केस को भी बंद करने की कोशिश की गई और कातिलों का सुराग न लगा, तो क्या हिकमत अमली अपनाएगी आपकी पार्टी? ये तो अभी हमारे बड़े का वो है कि जिस तरीके से वो हुक्म करेंगे एहतजाज की शक्ल में, जो भी हमें बोलेगी। एहतजाज तो हम कल भी कर सकते थे जनाजों के दिन, जनाजे हम लेके सीएम हाउस के सामने भी रख सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया। वो शारा फैसल भी हम रख सकते थे, लेकिन उसमें बदकिस्मती से लेडीज़ थी, बच्चे थे और बम ब्लास्ट था, वो क्रैकर हमला था, उसमें बच्चों की जान इस तरह हुई थी कि वो वहाँ रखने के भी काबिल नहीं थे। लिहाजा मेरा अपील है हुकूमत पाकिस्तान से, वफाक से और सिंध से कि सीएम भी यहाँ पर आ जाए और वफाक की तरफ से वज़ीर दाखिला जो है, वज़ीर दाखिला तो हमें पहले यही बयान देते थे कि जी ये वाक़या हो जाए वज़ीर दाखिला को इस्तीफ़ा देना चाहिए। अभी वज़ीर दाखिला किधर है? अभी वो इस्तीफ़ा नहीं, इधर तो आ जाए ना, कम से कम यहाँ तो आ जाए, इनकी तदरीसी तो करे कम से कम, ये तो होना चाहिए। लिहाजा मेरा अपील है इदारों से कि इसकी शफाफ तहकीकात कराया जाए। हम तो ये कह सकते हैं, हमारी आवाज़ तो ये है कि आप तक आ जाए और आप भी सही चलाए। जो हम बोल रहे हैं कि वो हमारे इदारों तक पहुँच जाए। ऐसा नहीं है कि ये भी माइक आपने इंटरव्यू और आपने नहीं, उसमें इंशाल्लाह लफ्ज़ ब ठीक है, लफ्ज़ और मन ये ब मन उनको आपकी पहुँचाए। बातें चलेंगी। रॉयल कराची और एफपी न्यूज़ वाहिद चैनल हैं जिन्होंने परसों एक-एक लम्हे की कवरेज लाइव चलाई है। ये हमारे जो बच्चे और हमारे जो बहनें शहीद हुए हैं सारे, बेशक। इनका खून जो है और इस तरह ज़ाया नहीं होना चाहिए। ये हमारा अपील है, कौम से भी अपील है, इस इदारों से भी अपील है कि खुदारा इस बच्चों का और इस पे और इस मुल्क पे रहम करे बस। मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक लेबर विंग कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट बशीर खान मरवत साहब। बशीर साहब, आप इस सानहे को किस नज़र से देखते हैं और किन ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौके पर तो बात यह है कि जैसे मज़म्मत अक्सर लोग करते हैं, हमने भी मज़म्मत तो कर दी, लेकिन मज़म्मतों से कुछ नहीं होगा। इस वक्त इस वाक़े पे हम अफ़सोस का इज़हार भी करते हैं और इन शुहदाओं के लिए हमने दुआ भी की है। मरकज़ मिन्हाजुल कुरान से भी गोशाए दरूद में भी दुआ की है और तमाम कायदीन ने, पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिन्हाजुल कुरान की जुमला कायदीन ने जनाज़े में भी शिरकत किया और इस गम में हम उसके साथ बराबर की शरीक हैं। लेकिन हम हुक्मरानों से भी ये गुजारिश करते हैं कि आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं, लोग जो है ना उस वक्त उठ जाते हैं, लोगों के दुख में उस वक्त शरीक भी हो जाते हैं, एमएनए भी आ जाते हैं, पीए भी आ जाते हैं, हुक्मरान भी बड़े बड़े दावे कर लेते हैं, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद जो है ना उसके बाद सन्नाटा हो जाता है, लोग खामोशी का मुज़ाहरा करते हैं। बात ये है कि एक तो हम हुक्मरानों से गुजारिश करते हैं कि वो इस मसले का कोई मुकम्मल हल निकालें ताकि ये जैसे वाक़यात हुए इससे आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो
اور ان فیملی کے ساتھ وہ تعاون کریں کہ وہ خود فیل کریں کہ ہمارے ساتھ حکمران بھی، سندھ حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی ہمارے ساتھ ہیں. باقی جو ہے نا جو آج کل جیسے شہدائے ماڈل ٹاؤن ہے، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ تقریباً 7 سال گزر گئے، ان کو بھی ابھی تک انصاف نہیں ملا، تو ان کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ لیکن یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں، تمام جماعتیں ان کے ساتھ ہیں. مناج القرآن پاکستان عوامی تحریک کے قائدین کارکنان آپ کے ساتھ ہیں. جہاں پہ آپ ذکر کریں گے، جہاں پہ ہم اشارہ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. نوید عالم صاحب، پاکستان عوامی تحریک نے اس واقعے کو کس نظر سے دیکھا ہے اور کیا حکمت عملی اپنانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب نے کل اس کی بھرپور مذمت بھی کی اور ہمیں حکم کیا کہ آپ زونل کراچی کی طرف سے یہاں پر پہنچیں اور جتنے بھی لواحقین ہیں ان کے ساتھ شامل ہوں. تحریک منہاج القرآن اور کراچی سے پاکستان عوامی تحریک کا وفد جنازے میں بھی آپ کے علم میں ہے شریک ہوا، اور جیسا کہ بشیر خان مروت صاحب فرما رہے تھے، ہم تو اس دکھ کو زیادہ بہتر محسوس کر سکتے ہیں. ہمارے بھائی جو ہیں سواتی صاحب اور ان کے علاوہ جتنے بھی لواحقین جن کے یہ عزیز گئے ہیں، یہ بڑی یعنی کہنے کے الفاظ آسان ہیں کہ جس نے اپنا ایک بھی کھویا ہو تو اسے برداشت نہیں ہوتا. یہاں پر 13 لوگ ایک فیملی کے چلے گئے. ہمیں یاد ہے کہ آج سے 7 سال پہلے ہم نے بھی اپنے بھائیوں کو اسی طرح کھویا تھا. ہماری بہنیں تھیں، ان کو اسی طرح سے وہاں پر قاتل معلوم تھے، یہاں نامعلوم ہے. فرق صرف اتنا ہے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر وہ غم اور وہ تکلیف آج بھی اسی طرح ہم اس کو محسوس کرتے ہیں. تو لہٰذا جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنما نذیر خان صاحب. سر، یہ المناک حادثہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کس مقاصد کے تحت یہ حادثہ پیش آیا اور کن الفاظوں میں آپ اس کی مذمت کرنا چاہیں گے؟ کھلم کھلا دہشت گردی ہے. پوری قوم جشن آزادی منا رہی تھی. ہمارا جو سب سے لالی پرچم ہے اس کے تلے تمام قومیں کراچی سے لے کر خیبر تک ایک تھیں. یقیناً یہ بات دشمن کو پسند نہیں آئی، اور ہمارے ملک میں جو ان کے ایجنٹ موجود ہیں انہوں نے اس خوشی کے موقع پر پورے خاندان کو ہمارے اس دنیا سے وہ شہید ہو گئے ہیں. لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جن کے پورے گھر اجڑ گئے ہیں وہ دوست اس وقت بھی حوصلے کے پہاڑ ہیں. دشمن ہمارا حوصلہ نہیں توڑ سکتا، اور یقیناً ہمارے یہ حوصلے ہی دشمن کو شکست دیں گے. ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فوری طور پر دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو بے نقاب کریں. یہاں پر جو ان کے سرپرست ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، گرفتار کیا جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے. میں یقیناً اس بات پہ کہ کسی جانوں کا مداوع تو نہیں ہو سکتا، لیکن حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبائی حکومت بھی، وفاقی حکومت بھی لواحقین کے لیے معاوضہ کا اعلان بھی کرے. اور ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ دہشت گردوں کو عبرت کا نشان